اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بر الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي درود پڑھے مل کے محمد وعلى بار دیگر نعرے صلوات محمد مومنین اکرام، نفس مطمئنہ کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، کل ہم اس منزل پر پہنچے تھے ان آیات کی ذیل میں کہ جو سورہ مبارکہ فجر کی آخری آیات ہیں۔ آیات کا نشان 27 سے 30 ہے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آپ نے رب کی جانب اس حالت میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ ان آیات کے ذیل میں کل مسئلہ لحوق کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ کس طریقے سے ان سے ملحق ہوا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں آپ کے سامنے سب سے بارز مثال اور ملموس مثال جو پانی کے حوالے سے پیش کی تھی کہ یہ قلیل کیسے کثیر میں تبدیل ہو، اس کا حکم کیسے تبدیل ہو۔ یعنی میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ آج اگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے مربوط ہوں، جس کی طرف زیارات نے مسلسل ہماری توجہات کو مبذول کرایا ہے، مثلا معکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ معیت کی منزل ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی، یہ معیت کی منزل ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کوشش کے مطابق جب ہم آگے قدم بڑھائیں گے تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے بھی ہماری مدد و نصرت ہوگی اور نصرت پہنچے گی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کربلا کے واقعے میں جو کردار مسلسل بیان کیے جاتے ہیں، ان میں سے بعض کردار وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہوئے۔ یہ اطمینان ہی تو تھا کہ شب عاشور عبداللہ کے ساتھ مزاح کر رہے تھے بریر نے جب عبداللہ کے ساتھ مزاح کیا تو عبداللہ ایک شہید، بریر دوسرے شہید۔ بریر نے جب مزاح کیا تو عبداللہ نے کہا کہ آج کی شب مزاح کی نہیں ہے، جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ان کا وظیفہ تھا اور ایک یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ جو ہم سوگواری اختیار کر رہے ہیں۔ بریر نے یہ جواب دیا کہ آج کی شب سے بڑھ کر اور کون سی شب ہمارے لیے باعث کرامت ہوگی۔ یعنی کیا مقصد کہ ہم جب سب کچھ امام حسین علیہ السلام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ جانتے ہیں یہ وہ بریر ہیں کہ جو نفس مطمئنہ کی اس منزل پر فائز تھے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کر کہا کہ تم میں سے جس کو جانا ہے چلا جائے، اس وقت تو بہت سارے اصحاب نے امام حسین علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے یہ کہا کہ مولا ہم آپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن بریر وہ تھے
کہ 2 محرم کو اپنی وفاداری بریر نے عجب انداز سے پیش کی. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. بریر فرمانے لگے جب 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں پہنچا اور یہ پورا مارکہ انجام پایا، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سی سرزمین ہے. کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا ماریہ. جب امام حسین علیہ السلام کو پتہ چلا کربلا، پتہ کیا چلا بلکہ جب کسی نے کہا کربلا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ من الکرب والبلا، یا اعوذ باللہ من کرب و بلائن. اب جب امام حسین علیہ السلام نے یہ کہا نا تو جو ساتھ میں دیگر افراد تھے بنی ہاشم کو چھوڑ کر، ظاہری بات ہے وہ عام افراد جو مکہ سے امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، جو دیگر منازل سے ساتھ آئے ہیں، اب یہ ایک شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے شیعوں کو امامت کی راہ میں کیسے ثبات کے لیے اپنے کلمات کو ادا کرے. بریر نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا. امام حسین علیہ السلام نے گویا روایات سے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف کربلا آنے کے بعد جب دیکھا تو بریر نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے یہ جملات ادا کیے، لقد من اللہ بک علینا، اے ابا عبداللہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے آپ کے ذریعے ہم پر. دیکھیں یہ وہی طرز ہے بریر، کیونکہ حافظ قرآن اور مدرس قرآن تھے نا تو قرآن سے آشنا تھے. اللہ نے قرآن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو اسی من اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ نے کیا استعمال کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا. کیا احسان کیا ہے؟ کہ ان میں سے اللہ نے رسول کو ان میں مبعوث کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے درمیان مبعوث کیا ہے. یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت قرار دیا ہے. اسی من اللہ کو بریر نے اٹھایا اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا. نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے بریر کو. حبیب کو امام حسین علیہ السلام نے نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز کر دیا تھا. امام حسین علیہ السلام تو بے درجہ اتم تھے ہی نفس مطمئنہ، لیکن جو حسین ابن علی علیہ السلام سے طول تاریخ میں منسلک ہوتا رہا وہ نفس مطمئنہ بنتا چلا گیا. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جو امام سے منسلک ہوا وہ نفس مطمئنہ بنتا چلا گیا. یہی کرامت ہے آل محمد علیہ السلام کی. یہی کرامت ہے کہ آل محمد علیہ السلام، دیکھیں ایک وہ الہی منصب امامت کا کہ اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، یہ خدائی منصب ہے، یہ تو اسی کے پاس جائے گا جس کے لیے خدا نے معین کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں شہادت کی راہ میں امام حسین علیہ السلام نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا ان کو کیسے لے کر امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے ہیں. اور میں بار بار ان جملات کی تکرار کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی کشتی ایسی کشتی نجات ہے کہ جب سب شہادت کے ساحل پر پہنچ گئے تو اس کے بعد آخر میں امام حسین علیہ السلام پہنچے. اور ان جملات کو جب ہم مصائب میں سنتے تو تھوڑی توجہ اس جانب کیا کریں کہ مثلا حضرت علی اکبر علیہ السلام نے جو یہ کہا تھا کہ بابا آپ مجھ سے زیادہ تشنا ہے، اور عرفا یہ کہتے ہیں کہ یہ پیاس یہ کوئی مادی پیاس نہیں تھی، یہ لقاء اللہ کی پیاس تھی. یعنی شہادت کے لیے علی اکبر علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد علی اکبر علیہ السلام نے، میں نے مصائب میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام جب آئے تو آنے کے بعد کہا کہ بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے. اچھا علی اکبر علیہ السلام جوان ہے آقا، ان کو معلوم ہے کہ خیموں میں پانی نہیں ہے، ان کو معلوم ہے کہ بچے بھی پیاس ہیں. پھر یہ پیاس کا اظہار کرنے کا سبب کیا تھا؟ ایک علت عرفا یہ بیان کرتے ہیں جو میں مصائب میں تیزی سے گریز کرتے ہوئے گزرا تھا. ایک علت یہ بیان کرتے ہیں کہ علی اکبر علیہ السلام بابا سے اذن شہادت چاہ رہے تھے، اور وہ امام حسین علیہ السلام نے دے دیا کہ جاؤ تمہیں نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی سیراب کریں. دوسری علت یہ بیان کی جاتی ہے کہ علی اکبر علیہ السلام مادی پیاس کا اظہار کرنے نہیں آئے تھے، اسی شہادت کی طلب کے لیے لقاء اللہ کی پیاس کو بیان کر رہے تھے. یہ عرفا کی وادی ہے، اس کی فکر الگ ہے. اور جب اس کی فکر میں ہم وارد ہوتے ہیں، جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ لغت میں اگر آپ فنا کے معنی دیکھیں تو نابودی ہے، لیکن اگر عرفا کی لغت میں آپ فنا کے معنی دیکھیں تو بقا ہی بقا ہے. لہٰذا جو حضرت علی اکبر علیہ السلام نے اپنے سن و سال کے ساتھ آ کر کہا نا کہ بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے 3 عمل انجام دیے. ایک عمل اپنے
علی اکبر کی خوش زبان کو اپنے خوش دہن میں دیا. کیا کہا تھا اس وقت علی اکبر علیہ السلام نے؟ بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں، یعنی کیونکہ آپ امام وقت ہیں، آپ کے اندر لقاء اللہ کی تڑپ بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے پر کوئی نہیں آ سکتا. اس لقاء اللہ کی تڑپ کے باوجود امام حسین علیہ السلام سب سے آخر میں اپنی شہادت دے رہے ہیں. تو یہ آخر میں شہادت دینا امام حسین علیہ السلام کی قربانی ہے، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے. یعنی آپ دیکھیں جو شہید ہو کر اس جہان سے ادھر آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ رہا ہے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نہیں ہے؟ کتنی بڑی قربانی ہے یہ. لیکن اس کو عام تجزیہ و تحلیل کرنے والا نہیں سمجھ سکتا. اس کو وہی سمجھے گا کہ جو عصمت کے عقیدے سے روشناس ہو، جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے مقام سے روشناس ہو، جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مرتبے کو کسی حد تک پہچانتا ہو، جو حسین ابن علی علیہ السلام کو ولی خدا، امام معصوم، حجت خدا، ارادت اللہ سمجھتا ہو. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مقاتل کے بعد میں عجیب روایت ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے سے منسلک ہونے والے افراد کو بھی اطمینان عطا کیا، برائے کہ جس کو چکایا نہ جا سکے، ایسا لطف کہ جس کا کوئی جبران نہ کیا جا سکے. لقد من اللہ بک علینا، یا ابا عبداللہ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر ایسا احسان کیا ہے جس کو ہم ادا نہیں کر سکتے. ان نقتلا بین یدیک، کہ ہم آپ کے سامنے شہید کر دیے جائیں، ہم آپ کے سامنے شہید کر دیے جائیں. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کون سی سعادت ہوگی؟ احسان ہے اللہ کا. اب یہ اطمینان آپ مجھے بتائیے کہ درجہ بدرجہ، لمحہ بلمحہ، لہجہ بلہجہ یہ کاروان اس جانب بڑھ رہا ہے کہ جہاں پر تلواریں ہیں، جہاں پر تیر ہیں، جہاں پر تبر ہیں. مگر اطمینان کا عالم یہ ہے کہ شب عاشور کوئی آپ کو قرآن پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی ہتھیار تیز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی مقتل کا مشاہدہ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی پہرا دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کسی میں اضطراب نظر نہیں آ رہا، کسی میں بے چینی نظر نہیں آ رہی، بلکہ جب مقتل کا مرحلہ آتا ہے تو سب بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. حتیٰ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی یہ کمسن فرزند کے جن کی یاد میں آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت قاسم علیہ السلام بھی مقتل میں جانے کے لیے سید الشہداء علیہ السلام پر قربان ہونے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. یہ فقط خطابت نہیں ہوتی، یہ فقط علماء ایسے ہی بیان نہیں کرتے ممبر پر آ کر کہ ہر شہید ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہ رہا تھا. فاستبقوا بالخیرات، نیکیوں کے اندر یہ لوگ سبقت لینے والے افراد تھے. یہ چاہتے تھے کہ ہم امام حسین علیہ السلام پر جتنی جلدی ہو سکے ہم اپنی جانوں کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں نچھاور کر دیں. اسی لیے آپ بعض اصحاب کے اقوال کو سنتے ہوں گے کہ جب زخمی ہو کر زخموں پر زخم کھا کر گھوڑے سے گرتے تھے نا اور امام حسین علیہ السلام ان کے سرانے پہنچتے تھے تو امام حسین علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے، مولا کیا ہم نے کچھ حق ولایت ادا کیا؟ کیا ہم نے کچھ اپنا حق ادا کر دیا؟ ابھی بھی ان کو اطمینان نہیں ہے گویا. یعنی سب کچھ دینے کے بعد پھر بھی آپ یہ کہیں کہ مولا کیا ہم نے کچھ ادا کیا؟ یہ ہے معرفت حسین ابن علی. یعنی اگر انسان اپنی ہستی کو بھی مٹا دے نا آغا تو بھی امام حسین علیہ السلام کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یا علی، ہستی بھی مٹا دے انسان، اپنی وجود مٹا دے اپنا، وہ بات الگ کہ یہ خدا کا لطف ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام پر مٹتا ہے وہ باقی رہتا ہے. میں آپ کے سامنے مثال دوں، شہید سبط جعفر، آپ کے خیال میں شہید سبط جعفر مر گئے یا زندہ ہے؟ کس کی وجہ سے زندہ ہیں؟ یہی ذکر حسین ابن علی علیہ السلام نے ان کو زندہ رکھا ہے. اسی ذکر امام حسین علیہ السلام جو مقصد لے کر چلے تھے امام حسین کے لیے خلوص کے ساتھ، وہ مقصد آج زندہ ہے. اس کا مقصد ہے وہ خود زندہ ہے. تو یہ افراد جو قربانیاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں دیتے نہیں، مرتے نہیں ہیں. ان کی زندگی ان کے مقصد کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے. یہ ظاہری اعتبار سے میری اور آپ کی نگاہیں ان کو نہیں دیکھ رہی ہیں، لیکن معنوی اعتبار سے آج شرق سے غرب تک مجھے اس شہید کا ذکر نظر آتا ہے. کیا وجہ ہے شہید کا ذکر؟ میر انیس، مرزا دبیر، یہ تو چلے شہید ہوئے نا. کیا خلوص تھا ایسا شاعری میں جو آج تک مرثیے پڑھے جا رہے ہیں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے؟
یہ سب افراد جو اپنی اس راہ میں قربانیاں دے کر گئے ہیں نا، سختیاں اٹھا کر گئے ہیں، ان کی سختیاں رائے گا نہیں گئیں۔ امام حسین علیہ السلام کسی کا احسان نہیں لگتے۔ اگر آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کچھ دیں گے تو وہ بڑھ کر آپ کو دیں گے، یہ سنت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے۔ اگر کنیز نے ایک گلدستہ دیا تھا نا بنا کر امام حسین علیہ السلام کو، تو امام حسین علیہ السلام نے اس کو آزادی عطا کی تھی۔ اب آپ مجھے بتائیے گلدستے کی کیا اوقات ہے اور آزادی کی کیا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ گمان کرنا کہ میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کچھ دے رہا ہوں، یہ گمان شاید ہمارا مبنی بر حق نہ ہو۔ میں اکثر اپنے استاد کا، یہ ہمارے جیسے بچے لوگوں، اگر تم یہ سوچو کہ اہل بیت کی عطا کرنا ہے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی، جو روزگار آپ کو مل رہا ہے اہل بیت کے صدقے میں، جو گھر آپ کے پاس ہے اہل بیت کے صدقے میں، جو بچے آپ کے پاس ہیں اہل بیت کے صدقے میں، سب کچھ تو دیا ہے انہوں نے، مقام انہوں نے دیا، مال انہوں نے دیا، جہاں انہوں نے دی، سب کچھ انہوں نے دیا ہے۔ کہا کہ کبھی اس بات پر فخر نہیں کرنا جو اہل بیت نے تمہیں دیا ہے۔ اچھا جب انہوں نے یہ کہا نا تو ہم سب جو طالب علم بیٹھے ہوئے تھے ایک دم ششدر ہو گئے، دیکھنے لگے کہ آقا یہ بات کیا کر رہے ہیں کہ جو اہل بیت نے دیا اس پہ فخر نہ کریں تو پھر کس کے دیے ہوئے پہ فخر کریں؟ آپ بتائیے پھر کس کے دیے ہوئے پہ فخر کریں؟ اگر ان کے دیے ہوئے پہ فخر نہ ہو تو کس کے دیے ہوئے پہ فخر کریں؟ تو پھر انہوں نے اگلا جملہ مکمل کیا کہ دیکھو اہل بیت کے جو تم نے اہل بیت سے لیا ہے نا اس پر کبھی فخر نہ کرنا، کیونکہ اہل بیت دیتے تو سب کو ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں، غیروں کو بھی دیتے ہیں۔ تو فخر کرنے کی چیز یہ نہیں ہے جو اہل بیت تمہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا معیار ہی یہ ہے، ان کے در پر جو بھی آتا ہے اس کو وہ دیتے ہیں۔ وہ چہرہ دیکھ کر دینے کے عادی نہیں ہیں، وہ جب دینے پر آتے ہیں تو سب کچھ دے کر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے شکر نہیں چاہا بلکہ ہم نے یہ تو اللہ کے لیے دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یاد انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تو تمہیں جو کھلایا ہے وہ اللہ کے لیے کھلایا ہے، ہمیں نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ کچھ اور تمنا ہے، ہم نے صرف اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے۔ تو وہ دیتے تو سب کو ہیں، اگر فخر کرنا ہے نا تو اس بات پر کرو کہ اہل بیت نے تم سے کیا لیا۔ اگر اہل بیت نے تم سے کچھ لیا ہے تو یہ باعث فخر ہے، کیونکہ دیتے وہ سب کو ہیں، لیتے صرف اپنوں سے ہیں، لیتے اہل بیت سب سے نہیں ہیں۔ اب آپ اپنے اوپر فخر کیجئے، اگر 1 گھنٹہ آپ روزانہ عاشورہ میں کسی مجلس میں جا کر بیٹھ رہے ہیں اور حسین ابن علی آپ سے یہ 1 گھنٹہ لے رہے ہیں تو آپ سے حسین ابن علی نے یہ جو وقت لیا ہے آپ کو اپنا سمجھ کر لیا ہے، یہ فخر کا مرحلہ ہے۔ جو اہل بیت آپ سے لے رہے ہیں، آپ کا وقت لے رہے ہیں، اگر آپ اچھا جو انہوں نے دیا ہے اسی میں سے چند فیصد اگر ہم ان کی راہ میں خرچ کر دیں، یہ خرچ کرنا بھی کوئی خرچ کرنا ہے آقا، یہ دینا بھی کوئی دینا ہے۔ وہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پر کچھ نہ ہو، آپ دیکھیں ابھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ کر آ رہا ہوں، واقعی عجیب ہے، بعض مناطق عراق کے یا مثلا پاکستان کے یا دیہی علاقوں میں آپ جائیں، ایک بچہ چھوٹے سے برتن میں تھوڑا سا شربت لیے بیٹھا ہے، یہ امیری ہے۔ آپ کے پاس کروڑوں، آپ اہل بیت کے لیے لاکھوں خرچ کر دیں، اس کی کوئی حساب کتاب کچھ نہیں، لیکن جس کے پاس ہو ہی کم اور وہ اپنا سب کچھ لا کر حسین ابن علی کے لیے پیش کر دے، قدر کریں آقا ایسے عزاداروں کی، قدر کیجئے ایسے عزاداروں کی۔ آپ کے اطراف میں اب چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، آپ کے اطراف میں ایسی مجالس ہوں گی کہ جو مجالس برگزار کر رہے ہوں گے، لیکن جس طرح سے کر رہے ہوں گے وہ کے اندر رائج کریں اس بات کو کہ مجلس کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، عقیدت کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں اس بات کو رائج کریں کہ فرش عزا بچھانے کے لیے پرشکو انتظامات کی ضرورت نہیں ہے، دل کو بچھانے کی ضرورت ہے، اور قدر کریں ایسے لوگوں کی۔ یقین جانیے اگر آپ میں سے کوئی خدا نخواستہ اس مرحلے سے گزر رہا ہے اور اس کے باوجود عزائے امام حسین علیہ السلام کر رہا ہے تو یقین جانیے آپ کو حسین ابن علی اتنا دیں گے کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ آزمائی ہوئی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اطراف میں دیکھی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ امام حسین علیہ السلام کے نام پر نہ شرمائیں،
آپ غریب کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں، آپ پانی پلا سکتے ہیں، پانی پلائیے۔ اس عزائے امام حسین علیہ السلام کی کرامات بہت ہیں آقا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے فرزند احمد خمینی سے کہا تھا، میرے فرزند جب کبھی اولیاء اللہ کی کرامات سننا نا تو دل میں شیطان شک پیدا کرنا چاہے بھی تو اس کو اکھاڑ کر پھینک دینا۔ یہ کرامات عزائے امام حسین علیہ السلام ہیں، ان کرامات کو ڈائریکٹلی انکار نہ کریں۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے عزا کی کرامات ہیں، اگر آپ اس پر کتابوں کو دیکھنا چاہیں نا، کتابیں بھری ہوئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی کرامات سے۔ یہ فرش عزا ہے کہ جس سے ہمیں یہ اطمینان ملتا ہے کہ ہم جو یہاں پر آ کر بیٹھیں گے، یہ بیٹھنا ہمارا ضائع نہیں ہے۔ یہاں آ کر جو ہم آنسو بہائیں گے، یہ آنسو بہانا ہمیں طاقت دے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں دنیا کی قومیں جب آنسو بہاتی ہیں تو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہیں، لیکن وہ قوم جو حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے آنسو بہاتی ہے، جتنے آنسو بہتے ہیں اتنی طاقت آتی ہے۔ ایسا کیوں ہے آقا؟ ایسا اس لیے کہ آپ کے آنسو کسی مادی چیز پر نہیں بہ رہے، یہ آنسو آپ کے مال کے لیے نہیں بہ رہے، یہ آنسو آپ کے گھر کے لیے نہیں بہ رہے، یہ آنسو آپ کے جواہرات کے لیے نہیں بہ رہے، یہ آنسو آپ کے منصب کے لیے نہیں بہ رہے، یہ آنسو حسین کے لیے بہ رہے ہیں جو نفس مطمئنہ تھے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کرامات کو میں اور آپ ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیں۔ بات طریقے سے حقیقت انحراف کی شکل میں نہ آئے، مجھے اور آپ کو انحرافات کے لیے بھی قدم اٹھانا ہوگا۔ بس حق اور حقیقت کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کر۔ یہ عزائے امام حسین، فرش امام حسین، اس سے کرامات ظاہر۔ اگر یہ فرش واضح طور پر بیان کر رہا ہوں، بزرگان کے عقیدے کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر یہ فرش جس پہ آپ بیٹھے ہیں یہ جا کر کسی مس کر دیا جائے نا مریض سے اور وہ شفایاب ہو جائے تو آپ کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس فرش کا اثر ہے یہ۔ خاک شفا تو بہت بلند مرتبہ چیز ہے، قبر امام حسین علیہ السلام تو بہت اعلیٰ عرفہ ہے۔ اگر یہ فرش اور اس کی خاک جا کر کسی مریض سے مس کر دی جائے نا اور وہ شفایاب ہو جائے، اس میں تعجب کیسا؟ اس فرش کے لیے آپ روایات جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ جب مومنین مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ملائکہ اس فرش سے اپنے پروں کو مس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ جاتے ہیں عرش پر، ملائکہ جاتے ہیں آسمان پر، تو حوران جنہ ان سے یہ کہتی ہیں کہ یہ کیسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی خوشبو تو آج تک ہمارے مشام میں نہیں گئی، یہ کون سی خوشبو ہے جس سے تم نے اپنے آپ کو معطر کیا ہے؟ آپ تو عزادار جا چکے، اب وہ خوشبو کیسے لے کر آئے؟ کہا جاؤ جس جگہ پر مجلس عزا ہوئی تھی وہاں سے اپنے پر اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ ان کرامات کے حوالے سے منزل اطمینان پر آئیے کہ امام حسین علیہ السلام بعد الشہادت یہ قوت و طاقت من جانب اللہ رکھتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو ساحل اطمینان سے ہمکنار کر دیں، ساحل اطمینان سے ہمکنار کر دیں۔ آپ دیکھیے اس وقت کیا بے چینی ہے پورے ملک میں اس مہنگائی کی وجہ سے۔ یہ سید الشہداء کا دیا ہوا اطمینان نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ جو آپ اپنے گھروں میں مجلسیں کر رہے ہیں، اپنی سالانہ مجالس کی تیاری کر رہے ہیں، سید الشہداء کا اطمینان نہیں ہے تو کیا ہے؟ مگر اس فضا کو تھوڑا اور بڑھائیے، اس فضا کو محرم سے نکل کر پورے سال پر محیط کیجئے کہ حسین ابن علی علیہ السلام ضامن ہے۔ میرا اور آپ کا وظیفہ ہے رزق حلال کمانا، اس کو حلال طریقے سے خرچ کرنا، اس کی حلال طریقے سے بچت کرنا، حقوق اللہ کو پورا کرنا، حقوق الناس کو پورا کرنا، صلہ رحمی کرنا، برکت دینا حسین ابن علی کے صدقے میں خدا کا کام ہے۔ اس اطمینان کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انفاق سے اپنے ہاتھ کو نہ روکیے، مجالس عزا سے اپنے ہاتھ کو نہ روکیے، یہ اطمینان آپ کو حسین ابن علی نے دیا ہے، اور اس اطمینان کے ساتھ ہم اپنا پورا سال گزاریں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ وہ قوم کتنی مطمئن ہے جس کے پاس حسین ہے۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا اور کہا لقد من اللہ بک علینا یا ابا عبداللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ گویا کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ اگر میں اپنے لفظوں میں کہوں؟ 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام پہنچے اور امام حسین نے سب کی شہادت کی حتمی خبر دی، تو اب یہ بریل کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بریل نے شاید، اب یہ میرے الفاظ ہیں، یہ مقاتل میں یا عبارات میں نہیں آئے، بریل نے شاید امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر وہ آثار دیکھے ہوں گے کہ شاید مولا
ہماری وجہ سے یہ گمان نہ کریں کہ ہم ان کو شہادت کے میدان میں لے آئے، اب یہ یہاں کا شہید ہو جائیں گے۔ گویا مولا کے دل کے اس رنج کو دور کرنے کے لیے برین نے آگے بڑھ کر کہا لقد من اللہ بک علینا یا ابا عبد اللہ، اے مولا آپ کی وجہ سے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم آپ پر احسان نہیں کر رہے، آپ ہم پر بڑا احسان کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے لشکر میں ہمیں آنے کی اجازت دی۔ بھئی یہ منزلت کیا ہے، کتنی عجیب اور عظیم منزل ہے کہ جس کو بریر بیان کر رہے ہیں کہ مولا اس سے بڑھ کر اور کوئی سعادت ہوگی کہ میں آپ کے روبرو شہید ہو جاؤں۔ گویا بریر نے کیا کہا کہ مولا اگر آپ کے سامنے شہید نہ ہوں، اگر آپ کے سامنے شہید نہ ہوں، بالآخر مروں گا نہیں، کبھی تو مروں گا، 10 سال بعد مر جاؤں گا، 20 سال بعد مر جاؤں گا، مرنا تو ہے، لیکن آپ کے روبرو شہید ہونا ہمیشہ کی حیات ہے۔ لقد من اللہ بک یا ابا عبد اللہ، لقد من اللہ بک علینا یا ابا عبد اللہ، آپ کی وجہ سے اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اگر میں طبعی موت مر جاتا تو مر جاتا، لیکن آپ کے روبرو اگر میں شہید ہو رہا ہوں تو یہاں مر نہیں رہا، ہمیشہ کے لیے زندہ ہو رہا ہوں، اور یہ زندگی دینے والے آپ ہیں مولا، یہ زندگی عطا کرنے والے آپ ہیں خدا کی قدرت و طاقت سے۔ بس جو امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گیا، جو امام حسین علیہ السلام سے مربوط ہو گیا، وہ خود نفس مطمئنہ پر فائز ہو گیا، اور اس نفس مطمئنہ کو میں اور آپ فقط 61 ہجری سے مخصوص نہ کریں، اس غیبت کے زمانے میں بھی جو بھی فرزند حسین ابن علی علیہ السلام سے مربوط ہوگا وہ اطمینان کی منزل پر پہنچے گا۔ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ چشمہ ہدایت جاری ہے، بحر ہدایت جاری ہے امام حسین علیہ السلام کا، اس ہدایت سے اپنے سینے کو پر کرنے کی ضرورت ہے۔ تخلیہ اور تہلیہ، تخلیہ کیسے ہوگا کہ اسی فرش اعضاء پر بیٹھ کے، اچھا یہ تخلیہ اور تہلیہ دو عرفانی اصطلاحات ہیں، اور ان عرفانی اصطلاحات میں عرفاء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی زندگی کو کارآمد بنانا ہے تو پہلے جو دل کے اندر کثافتیں بھری ہوئی ہیں ان سے دل کو خالی کریں، اور پھر دل کے اندر اچھی چیزوں کو بھرنا شروع کریں۔ تخلیہ کہلاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا نا وہ بچوں نے کہ بادشاہ سلامت تخلیہ کہتے ہیں تو سب اوطاق کو خالی کر کے چلے جاتے ہیں۔ تخلیہ یعنی دل کو کثافتوں سے، غلاظتوں سے، نجاستوں سے، تمایلات سے، دنیاوی لذات سے خالی کرنا۔ تہلیہ یعنی دل کو آراستہ کرنا۔ حسینیوں کا تخلیہ کیا ہے؟ حسینیوں کا تخلیہ کیا ہے؟ یہ فرش اعضاء کیسے؟ اچھا اس کے لیے عرفاء سال ہر سال تمرینات بتاتے ہیں، لیکن عرفاء نے ایک اور تمرین بتائی جو میں نے ابتدائے محرم میں یعنی پہلی مجلس میں ہی علامہ طباطبائی کا قول آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ کوئی عارف جو حقیقی معنی میں عارف ہو وہ عرفان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جب تک دو چیزوں کو اختیار نہ کرے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک زیارت امام حسین، ایک مجلس امام حسین۔ یاد ہے آپ کو اس مجلس امام حسین اور زیارت امام حسین سے کیا ہوتا ہے؟ جو میں نے دو اصطلاحات آپ کے سامنے بیان کیا، اور یہیں پر آ کر مجلس تمام ہو جائے گی۔ زیادہ حوصلہ نہیں کہ میں آپ کے سامنے زیادہ کلام کر سکوں، بس اسی کو ہمارے جوان بزرگان بہتر جانتے ہیں، جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ اسی کو آپ سمجھ لیجئے کہ تخلیہ اور تہلیہ ہوتا کیا ہے۔ یہ تخلیہ یعنی اپنے آپ کو مزین کرنا، زینت دینا، اور تخلیہ یعنی خالی کرنا۔ اس کے لیے عرفاء بتاتے کہ پہلے ایک ایک کر کر اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو دور کرو، واجبات کو انجام دیتے رہو، محرمات سے بچتے رہو، جو بعض رذائل ہیں ان کو ایک ایک کر کے دور کرنا شروع کرو۔ اگر حسد ہے حسد سے نجات پاؤ، جبن بزدلی ہے بزدلی سے نجات پاؤ، دیگر نفسانی رذائل ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کرنا شروع کرو، واجبات ترک نہ ہو، محرمات انجام نہ پائیں۔ اچھا اس میں کتنا عرصہ لگے گا؟ بعض دفعہ پوری پوری عمر اس میں گزر جاتی ہے، لیکن مجلس امام حسین کی کرامت میں آپ کو بتاؤں کیا ہے؟ جس طرح ایک رات میں حر کو علیہ السلام بنایا تھا نا امام حسین علیہ السلام نے، اس مجلس کا کمال یہ ہے کہ آپ ایک ہی مجلس میں بیٹھیں، تخلیہ کریں، اور اسی مجلس سے اٹھیں تہلیے کے ساتھ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں نام امام حسین علیہ السلام پر آپ نے تقلیہ کرنا شروع کیا. دل میں بزدلی ہے نکال دوں، دل میں جبن ہے نکال دوں، دل میں تحرک نہیں ہے نکال دوں، دل میں جمود ہے نکال دوں، دل میں رذالت ہے نکال دوں. اس سارے رذائل کو نکالنا شروع کیا. دل میں دوسروں کی ہمدردی نہیں ہے، تقلیہ کریں ایک ہی مجلس میں. یہی تو ذکر ہوتا ہے مجلس میں امام حسین علیہ السلام کے. یہی تو سکھا دیا امام حسین علیہ السلام ہمیں کہ کیسے آپ اپنا تقلیہ کریں اور اس کو کیسے حسین ابن علی سے منور کریں. جب اس دل سے ہمارے گھروں میں جب اذاخانے سجتے ہیں کا کیا ہوتا ہے، ملموس مثال دیتا ہوں جو آپ سب نے محسوس کی بھی ہوگی. مثلا میرے گھر میں جب اذاخانہ سجتا ہے تو جس کمرے میں اذاخانہ سجایا جاتا ہے، حالانکہ وہ کمرہ پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ایک مرتبہ غوطہ دیا جاتا ہے. لفظ ایک خاص اصطلاح ہے عزاداری کی، دھویا جاتا ہے اگر جوانوں کی زبان میں کہوں، اور اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے پاک کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ پاک کرنے کی ضرورت کیا ہے، کون سی نجاست ہے؟ تو جواب یہ آتا ہے جناب فقہی اعتبار سے تو کوئی نجاست نہیں ہے، فقہی اعتبار سے کوئی نجاست نہیں ہے. لیکن اب چونکہ حسین ابن علی آ رہے ہیں اس لیے اس کمرے کی شان ایسی ہونی چاہیے کہ یہاں پر اور نظافت کا اہتمام کیا جائے. اب اس کمرے کو دھویا جائے گا، وہاں پر خوشبو جلائی جائے گی، بخور کو جلانے کے بعد سلگانے کے بعد فرش بچھایا جائے گا. فرش بچھانے کے بعد اذاخانے کی تمام چیزیں جو پاک و پاکیزہ ہیں، لیکن پھر دوبارہ سے اس کے لیے ایک اہتمام کیا جائے گا. یہ شاید بزرگان نے اس لیے رائج کی تھی کہ دیکھو صرف چیزوں کو پاک نہیں کرنا، حسین تمہارے دل میں بھی آ رہے ہیں، اس دل کو بھی پاک کرو. اس سے پہلے حسین ابن علی پر تمہاری آنکھوں کو بھی رونا ہے، ان آنکھوں کو بھی پاک کرو محرم سے پہلے. حسین ابن علی کے لیے تمہیں زبان سے یا حسین کہنا ہے، زبان کو بھی پاک کرو حسین ابن علی کا نام لینے سے پہلے. یعنی یہ بزرگان نے جو چیزیں سمبولک ہمارے سامنے پیش کی تھیں، ان کو فقط مراسم بنا کر نہیں چھوڑ دینا، اپنی زندگی میں جاری کرنا. تم کمرہ تو پاک کر رہے ہو، اس حرم کو بھی پاک کرو جس میں حسین کو جلوہ گر ہونا ہے. تو یہ ایک ہی مجلس میں جب میں بیٹھوں تو یہیں پر تخلیہ کروں، اور جب یہاں سے اٹھوں تو حسین کے نور سے دل کو منور کر کے اٹھوں تاکہ حسینیت دل میں آئے. یہ امام حسین علیہ السلام. اور آقا اس میں بھائی نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں جو آتے ہوں گے مجلس میں کچھ اور، جاتے ہوں گے کچھ اور. یہ نعمت ہے. آپ نے ایک روایت سن رکھی ہے نا، ختم کیا میں نے اپنے عرائض کو معذرت خواہوں، کہ آخری دور میں مومن کے لیے ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ہاتھ پر انگارہ لے کر کھڑا ہونا. مشہور روایت ہے. ایک شخص صبح کافر ہوگا، ایک شخص صبح مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا. سن رکھی ہے نا. اس کے برعکس کر دیں مجلس اعضاء کو. ممکن ہے کہ وہ دل میں نفاق و کفر لے کر فرش اعضاء تک آ جائے، لیکن یہ ضمانت حسین ابن علی علیہ السلام کی ہے جب فرش اعضاء سے جائے تو حسین ابن علی لے کر جائے. یہ تہلیہ، یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے نور سے اپنے قلوب کو منور کرنا. یہ ہوگا کیسے؟ بس آخری راہ حل جوانوں کے لیے خصوصاً، پھر کہوں گا بزرگان بہتر جانتے ہیں، مقام معظم رہبری نے بہت اچھا اس کا طریقہ بتایا ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں لیکن نیکیوں کو ایک ایسے حوض میں جمع کرنا ہے کہ جس کے نیچے سوراخ کھلے ہوئے ہیں. مثلاً آپ ایسے مرتبان میں پانی کو بھریں کہ جس میں نیچے چھید ہوں، پانی بھر جائے گا اس میں. آپ اوپر سے جتنا پانی ڈالیں گے وہ نیچے سے خارج ہوتا رہے گا. کہ ایسے برتن میں انہوں نے استخر کی مثال دی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک برتن کی مثال دے رہا ہوں کہ ایسے برتن میں کہ جس میں نیچے چھید ہو اس میں آپ پانی نہیں بھر سکتے. کہنے لگے ہم نماز شب پڑھتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں. یہ ایک مثال ہے. ہم امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں نا تو پورے سال اس ذکر کو سنبھال کے رکھیں تاکہ اگلے سال جب وارد ہوں تو اس برتن میں حسین ابن علی علیہ السلام کی معرفت میں اور اضافہ ہو. معرفت امام حسین رکنے والی تو ہے نہیں آقا، عشق امام حسین رکنے والا تو ہے نہیں، اس محبت پر آپ کو اطمینان ہونے والا تو ہے نہیں، اور بڑے محبت حسین ابن علی دل میں. اللہم زدنا فی قلوبنا محبت الحسین. اے اللہ ہمارے دلوں میں امام حسین علیہ السلام کی محبت کو اور بڑھا. کیا میں اور آپ اکتفا کر لیں اسی محبت پر جو ابھی امام حسین علیہ السلام کی؟ نہیں، اس محبت میں اور اضافہ ہونا ہے.
کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کی کوئی حد نہیں ہے. کوئی حد اور حد ہو مجھے بتا دیجئے کہاں تک جا کر ختم ہو رہی محبت امیر المومنین, محبت امام حسین, محبت محمد و آل محمد؟ کوئی ہے جگہ؟ مگر یہ کہ ہم محبت میں زندگی گزاریں اور انہی کی راہ پر مرگ شہادت کو حاصل کر لیں. اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کسی مقام تک پہنچ سکتے ہوں. اور اس مقام کو امام حسین علیہ السلام کے سامنے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے کم سن فرزند نے سمجھا دیا. آپ انداز دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کا. حضرت قاسم علیہ السلام سن کے اعتبار سے فرزندان جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کم سن تھے. 13 سال کا سن بتایا گیا ہے. مقتل نے لکھا ہے لم یبلغ الحلم, ابھی آپ سن بلوغت پر نہیں پہنچے تھے. یہ سن تھا حضرت قاسم کا. رات کو امام حسین علیہ السلام شب عاشور شہداء کے نام لے رہے تھے, محضر نامہ پڑھ کر سنا رہے تھے. بریر تم فلاں جگہ شہید کیے جاؤ گے, ہلال تم اس مقام پر شہید کیے جاؤ گے, عباس تمہارے بازو یہاں پر قلم ہوں گے, اکبر تم یہاں گھوڑے سے گرو گے. کہا کہ حضرت قاسم علیہ السلام نے اپنے قدموں کے نیچے چند پتھروں کو اور خاک کو جمع کیا. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو منظر سمجھ میں آ رہا ہے نا اس روایت سے, وہ ایسا ہے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام صدر مجلس میں ہیں, ادھر اصحاب ہیں, سب سے پیچھے قاسم ابن حسن علیہ السلام ہے. یہ قاسم ابن حسن علیہ السلام جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت آپ کی عمر 2 یا 2.5 سال تھی. 13 سال عمر ہے. 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے. 61 ہجری میں عاشورہ کا واقعہ ہو رہا ہے. کہا کہ حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر بہت کم سن تھی, بہت کم سن تھے جب امام حسن کی شہادت ہوئی ہے. امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو پروان چڑھایا ہے, پالا ہے. جو میں 3 شہیدوں کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا تھا نا کہ امام حسین نے ایک عمل انجام دیا, وضع خدہ علی خدہ. ایک علی اکبر علیہ السلام, ایک حضرت قاسم علیہ السلام, اور اسی طریقے سے جون علیہ السلام. یہ امام حسین علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی. قاسم علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے بے عین ہی اکثر روایات مقاتل کی ایسی ہی نظر آتی ہیں کہ جیسی بے کلی, بے قراری, گریہ, شدت امام حسین علیہ السلام کی علی اکبر کے لاشے پر تھی نا, وہی قاسم ابن حسن کے لاشے پر تھی. وہی انداز تھا امام حسین علیہ السلام کا حضرت قاسم کے لاشے پر. حضرت قاسم علیہ السلام شب عاشور اصحاب سے امام حسین علیہ السلام کی اس گفتگو کو سن رہے تھے. کہا کہ قدموں کے نیچے تھوڑی خاک کو جمع کیا, پتھروں کو جمع کیا تاکہ قد بلند نظر آئے, اور پنجوں کے بل کھڑے ہو کر چچا جان سے پوچھا کہ چچا جان کیا میرا نام بھی محضر میں ہے؟ اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام ان کو اس بات کا جواب دیتے, امام حسین نے سوال کیا, یا بنیا کیف الموت عندک, اے میرے لال, اے میرے شہزادے, اے میرے خون کیے چشم, یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ دیکھیں سن و سال دیکھیں نا حضرت قاسم علیہ السلام کا. امام حسین تو جانتے ہیں کہ ان کی فصاحت کیا ہوگی, امام حسن کے فرزند ہیں. امام حسن کی فصاحت ہم تک ابھی پہنچی نہیں ہے. امام حسن کے خطبات, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے استدلالات اور احتجاجات اگر آپ مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام وقت آغا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فصاحت حضرت قاسم میں آئی ہے. امام حسین نے گویا چاہا کہ فصاحت حسن ابن علی کا ظہور کربلا میں ہو, فصاحت حسن ابن علی کا ظہور کربلا میں ہو. اس لیے حضرت قاسم سے پوچھا, یا بنیا کیف الموت عندک, اے میرے لال تمہارے نزدیک موت ہے کیسی, ذرا یہ تو بتاؤ میرے اصحاب کو. یہ کہا نہیں امام حسین نے, یہ تو بتاؤ میرے اصحاب کو. لیکن اس سوال کی دلالت التزامیہ ہم ایک چیز کہتے ہیں, اس کا التزامی مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام گویا یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہا, ذرا بتاؤ تو ان کو کہ موت ہے کیا. بالآخر اصحاب کی معرفت بہت تھی, لیکن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ فرزند
کہ جو امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں امام زادے ہیں، حضرت قاسم امام زادے ہیں. یہ تو ہم اپنے شاہی مزاج کی وجہ سے شہزادہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ شاہ کی کیا حیثیت ہے امام کے آگے؟ امام زادہ ہونا ایک بہت بڑی فضیلت ہے. امام زادے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند ہیں، نور چشم امام حسن مجتبی حضرت قاسم. حضرت قاسم علیہ السلام سے جب امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، یا بنی کیف الموت عندک، اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب یہاں پر فصاحت حسنیہ کا ظہور حضرت قاسم علیہ السلام کے لہجے میں ہوا. یا اما احلا من العسل، اے چچا جان موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے. ایک 13 سال کے نوجوان کا، کم سن کا یہ بیان شہد سے زیادہ شیریں ہے میرے لیے موت. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام حسین نے کہا، میرے بیٹے بس اتنا سمجھ لو کہ کل تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید ہوگا. اب یہاں حضرت قاسم علیہ السلام کی ہاشمی بڑے غیور، اور قاسم ابن حسن جو کہ عباس کے بھتیجے ہوں، حسن ابن علی کے فرزند ہوں، سید الشہداء علیہ السلام کے نور چشم ہوں، انہوں نے ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا، چچا جان کیا اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ علی اصغر کا جب نام لیا نا تو حضرت قاسم علیہ السلام کے دل میں ایک بے چینی، ایک ٹیس اٹھی گویا. کہنے لگے کیا چچا جان اشقیاء خیموں تک آ جائیں گے؟ امام حسین علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ معاملہ ہاشمی غیرت کا ہے. امام حسین علیہ السلام نے بتایا حضرت قاسم کو، نہیں میرے لال خیموں تک نہیں آئیں گے، ہم خود علی اصغر کو لے کر جائیں گے. شاید امام حسین نے اس بات کا کتمان، اس بات کو اس لیے چھپایا ہو کہ قاسم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے کہ جب علی اصغر شہید ہو جائیں گے، حسین شہید ہو جائیں گے، اس کے بعد خیموں کو تاراج کیا جائے گا، زینب کی چادر لٹ جائے گی، ام کلثوم کی چادر لٹ جائے گی. کیونکہ شاید قاسم اس کو برداشت نہ کر پائے، شاید قاسم اس کو برداشت نہ کر پائے. یہ امتحان مخصوص تھا امام سید سجاد کے ساتھ. بس عزیزان محترم، روز عاشوراء آیا، ایک ایک کر کے اصحاب نے اپنی جان دی، انصار نے اپنی قربانیاں پیش کی. بنی ہاشم کی باری آئی. بنی ہاشم کی باری آنے کے بعد سب سے پہلے شہید جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، امام حسین علیہ السلام، جگر ہے حسین ابن علی کا، جگر ہے امام حسین علیہ السلام. کسی شاعر پرانا میں ایک نوحہ پڑھا جاتا تھا، اس کا مصرع بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ اٹھا تو لی ہے جواں کی میت، قرار دل کو مگر نہیں ہے، یہ حوصلہ بس حسین کا ہے، کسی کا اتنا جگر نہیں ہے. کیا کیا آقا امام حسین نے کربلا میں، نہیں بیان کر پاؤں گا آج میں آپ کے سامنے اس انداز سے مسائل، لیکن بس اتنا سن لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو کڑی الجوان کی لاش اٹھائی ہے نا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پروردگار کی بارگاہ میں جو یہ جملات کہے ہیں، ان کا وزن کوئی برداشت نہیں کر سکتا. رضن بے رضائک و تسلیما لامرک، اے اللہ میں تو تیری رضا میں راضی ہوں، تیرے امر کے آگے تسلیم ہوں. روز عاشور آ گیا، علی اکبر علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. امام حسین علیہ السلام لاشا لے کر آ گئے، علی اکبر کے لاشے پر گریہ ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیے قاسم کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ حضرت قاسم جناب علی اکبر کے فوراً بعد امام حسین علیہ السلام کے محضر میں پہنچے. ماں سے اجازت لی، ماں نے اجازت دی، اور اگر میں یہ لفظ کہوں نا، ماں نے خوشی خوشی اجازت دی تو بھیجا نہیں ہوگا، کیونکہ حسین پر قربان کرنے کے لیے بھیج رہی. ماں سے اجازت لے کر آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. امام حسین اجازت نہیں دے رہے. اب جانتے ہیں حضرت قاسم کم سن ہے نا، امام حسین نے پالا ہے، امام حسین سے ایک الگ طریقے کی محبت ہے. آپ دیکھیں اپنی اولاد بھی ہو نا، مگر جو بھتیجے سے محبت ہوتی ہے وہ محبت کی لذت ہی الگ ہے. اور پھر بھتیجا اگر قاسم جیسا ہو، بھتیجا یتیم ہو، وہ بھتیجا کہ جس کو امام حسین نے پالا ہو، اور پھر امام حسین علیہ السلام. اب اس طرح چند چیزوں کو میرے ٹوٹے پھوٹے جملات سے سمجھنے کی کوشش کریں. آل محمد میں یتیموں کی بڑی قدر تھی، یتیموں کے ساتھ ایک خاص شفقت کا انداز تھا آل محمد کا. جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آئی ہے نا، اور امام حسین علیہ السلام نے بھانجی کے سر پر، مسلم بہنوئی تھے امام حسین کے،
بھانجی حضرت مسلم کی بیٹی امام حسین کی محرم تھی. جب بھانجی کے سر پر امام نے دست شفقت پھیرا، اس شفقت کے انداز سے بچی سمجھ گئی، کہنے لگی مامو جان کیا میں یتیم ہو گئی؟ یعنی ایک الگ سے شفقت ہے، ایک یتیمی کی شفقت. پھر قاسم ابن حسن، امام حسن کے بیٹے یعنی بھتیجے ہونے کی شفقت. اور پھر امام حسین نے پروان چڑھایا، پالا، یہ پالنے کی شفقت. جب یہ تین شفقتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں نا تو اس مرقع کو قاسم ابن حسن کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں. اب حضرت قاسم کا انداز کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ حضرت قاسم آ کر کبھی امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیتے، کبھی امام حسین کے ہاتھ چومتے، کبھی امام حسین کے رخسار چومتے، کبھی امام حسین کو سینے سے لگاتے، کبھی امام حسین علیہ السلام کے آگے آتے، کبھی امام حسین کے پیچھے چکر کاٹتے. یعنی مستقل امام حسین علیہ السلام کے گرد گھومنے کے چچا جان مجھے اجازت دے دیجیے. امام حسین علیہ السلام بھتیجے کو دیکھتے نہ جانے کیا یاد آتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھر جاتے، اجازت نہیں دیتے. وقت گزرتا گیا، کہا جاتا ہے حضرت قاسم آ کر ماں کے خیمے میں سر نیوڑا کے بیٹھ گئے. یعنی اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور اس کے بعد اپنے سر کو ان زانوں پر رکھ دیا، اپنے سر کو جھکا کر بیٹھ گئے. ماں نے جب حضرت قاسم کی حالت دیکھی نا، کہا ابھی تک ہم منہ پر قربان نہیں ہوئے، ابھی تک آپ نے اپنی قربانی پیش نہیں کی. کہا کہ مادر گرامی میں جانا چاہتا ہوں، نہ جانے چچا جان مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے. اب لکھا ہے بعض مقاتل میں کہ حضرت قاسم کو وہ وقت یاد آیا کہ جب، اب آپ دیکھیں شہادت ایک مرتبہ ہے آل محمد کے نزدیک، شہادت ایک مرتبہ ہے آل محمد کے نزدیک. امیر المومنین کے آپ نے جملات سنے ہوں گے، فستو و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. یعنی شہادت ایسی سند کامیابی ہے آل محمد کے نزدیک کہ علی جیسا امام بھی اس کو کامیابی کی سند دے رہا ہے. اچھا، ایک یتیم بچے کو جب کسی نے پالا ہو اور اس کی تمام تر خواہشات کو پورا کیا ہو، یہ بٹوین دا لائنز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، بین السطور بیان کر رہا ہوں، مقاتل کے اندر یہ سب نہیں لکھا. لیکن میں یہ سمجھا کہ جو حضرت قاسم کو اس وقت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی یاد آئی، وہ کیوں آئی؟ چونکہ شہادت ایک مرتبہ ہے. حضرت قاسم کے نزدیک شہادت کیسی ہے؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. بچوں کو شیرنی پسند ہوتی ہے نا، بچے شیرنی پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بچہ آل محمد کے گھرانے کا بچہ ہے، اس کو عام شیرنی پسند نہیں ہے، اس کو شیرنی بھی مانوی پسند ہے. یہ اس دنیا میں بھی مانویات کی سیر کر رہا ہے. اب یہاں پر امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کیسے یاد آئے؟ میں نے جب مقتل کی عبارت پڑھی میرے ذہن میں یہ مفہوم آیا. آج تک امام حسین علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ قاسم کوئی فرمائش کرے اور حسین پوری نہ کرے. آج تک امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسا کوئی امتحان نہیں آیا کہ قاسم فرمائش کرے اور حسین پوری نہ کرے. حضرت قاسم علیہ السلام کی فرمائش سے پہلے کبھی عباس کھڑے ہیں، کبھی مولا حسین کھڑے ہیں. اس طریقے سے حضرت قاسم کو ناز و نعم سے پالا ہے. اب حضرت قاسم کی جو سب سے بڑی تمنا ہے وہ راہ امام میں شہید ہونا ہے، لیکن امام حسین اجازت نہیں دے رہے. اب یہاں پر شاید حضرت قاسم کو اپنے بابا کا وقت یاد آیا ہوگا کہ کاش میرے بابا ہوتے تو وہ بھی یہی کہتے، قاسم جاؤ جا کر حسین پر شہید ہو. مجھے یہ احساس ہوتا ہے حضرت قاسم کو اپنے بابا کی شہادت کا وقت یاد آیا. حضرت قاسم علیہ السلام کو یاد آیا کہ کیسے میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ جب کوئی بہت بڑی مشکل کا وقت ہونا تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس میں راہ حل ہوگا. حضرت قاسم کو جیسے ہی یاد آیا جھٹ سے اٹھے، اپنے بازو سے تعویذ کو کھولا. تعویذ کو اب جب کھولا گیا تو اس کے اندر تعویذ نہیں تھا، امام حسن مصطفیٰ کا خط تھا. اے میرے بھائی حسین، تم پر جب کڑا وقت پڑے تو قاسم کو میری نیابت میں قبول کرنا. بابا کے خط کو آنکھوں سے لگایا، چچا کے حضور پہنچے. امام حسین نے جب بھائی کا خط دیکھا اپنی نشست سے احترام میں بلند ہو گئے، آنکھوں سے امام حسن مصطفیٰ کا خط لگایا، روتے جاتے ہیں، خط پڑھتے جاتے ہیں. پھر آئے قاسم کو لے کر خیمے میں، صندوق کھولا گیا، امام حسن کا امامہ نکالا گیا، سر پر قاسم کے امام حسن کا امامہ باندھا گیا. امام حسن کا امامہ باندھ کر دو طرف سے تیت الحنک نکالا امام حسین نے. ایک تیت الحنک
کو سینے پر پھیلا دیا، ایک کو چہرے پر ڈال دیا۔ حضرت قاسم کا حسن حضرت امام حسن مجتبیٰ جیسا تھا، امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ اس حسن کو نظر لگے۔ قاسم فرس پر سوار ہوئے، اتنے کم سن تھے کہ کوئی زرہ نہیں پہن سکتے تھے، کوئی زرہ حضرت قاسم کے نہیں آ رہی تھی، جو بھی زرہ پہنائی گئی وہ حضرت قاسم علیہ السلام کے بڑی ہو رہی تھی۔ حضرت قاسم بغیر زرہ کے میدان میں گئے ہیں، بغیر خود کے میدان میں گئے ہیں، فقط امامہ سر پر باندھا ہوا ہے، سینے پر ایک طرف کا تحت الحلق پھیلا دیا، اب دوسرے تحت الحلق کی جو پٹی تھی اس کو چہرے پر پھیلا دیا تاکہ قاسم کا چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے کہ یہ بچہ جب خیمے سے نکلا، مقتل نے لکھا خرج الغلام الى المخیم من المخیم، مخیم سے خیمہ گاہ سے، من الفستاد خیمہ گاہ سے ایک بچہ باہر آیا جس کے چہرے پر نقاب پڑی ہوئی تھی، ہوا سے وہ نقاب اڑ رہی تھی۔ جب اس کا چہرہ دیکھا گیا کأنہ شقت القمر، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس کو اشقیاء کی صف میں کھڑا ہوا ایک رپورٹر یہ کہہ رہا ہو کہ چہرہ ایسا تھا کہ چاند کا ٹکڑا ہو، قاسم کی ماں سے جا کر کوئی پوچھے قاسم کا حضرت قاسم کے حسن کو کوئی ان کی ماں سے پوچھے، کوئی امام حسین سے پوچھے، کوئی حضرت عباس سے پوچھے۔ حضرت قاسم نے آ کر بہترین جنگ کی ہے، ان کے جنگ کے استاد بھی حضرت عباس علمدار علیہ السلام ہے۔ جس کو عباس نے تلوار چلانا سکھائی ہو وہ میدان جہاد میں جا کر کیسے جنگ کرے گا؟ حضرت قاسم وار کر رہے ہیں، لوگوں کو فنار کر رہے ہیں۔ ازرق شامی کا نام لیا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ اس خوبصورت بچے کی ماں کو میں اس کے ماتم میں بٹھا لوں گا، اور اس نے قسم کھائی۔ اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، حضرت قاسم نے اس کو فنار کیا، اور فنار کیسے کیا؟ جیسے ان کے جد علی ابن ابی طالب جب تلوار چلاتے تھے نا، دو ٹکڑے کرتے تھے۔ ازرق شامی کے پہلے بیٹے کو دو ٹکڑے کر کر مقتل میں پھینکا، اس کے بعد اس نے اپنا دوسرا بیٹا بھیجا، اس کو بھی فنار کیا، تیسرا بھیجا، اس کو بھی فنار کیا، چوتھا بھیجا، اس کو بھی فنار کیا۔ پھر یہ ملعون بہت بڑا پہلوان تھا، خود میدان میں آیا کہ اب میں جا کر مزہ چکاتا ہوں۔ حضرت قاسم نے تلوار چلا کر اس ملعون کو بھی فنار کیا۔ یہ ہے عباس علمدار علیہ السلام کی تلوار کا شاکار، کہ جو عباس کے شاگرد ہیں ان کی تلوار چلانے کا یہ انداز ہے۔ حضرت قاسم فنار کرتے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ وہی حملہ کہ جو تمام بنی ہاشم کے لیے اختیار کیا گیا، چاروں طرف سے گھیر کر حضرت قاسم علیہ السلام پر حملہ کیا۔ یہ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب قاسم کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے حضرت قاسم کچھ سواری پر دائیں بائیں جانب جھکے اور پھر دشمن کو موقع ملا اور حضرت قاسم پر حملہ کیا۔ بالآخر جو بھی ہو، اب جب چہار جانب سے حملہ ہوا نا حضرت قاسم پر، حضرت قاسم گھوڑے سے گرے اور گرتے گرتے چچا کو صدا دی، یا ماں ہو ادرکنی، اے میرے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ ادھر سے حسین ابن علی چلے، ادھر سے عباس علمدار چلے۔ اب جب حسین و عباس کو آتے ہوئے دیکھا ہے نا، کہا کہ جس طرح سے شکاری اپنے شکار پر جھپٹتا ہے نا، جس طرح سے شیر شکاری ہے، باز شکاری اپنے شکار پر جھپٹتا ہے مقتل لے کر، اس طرح سے امام حسین علیہ السلام آئے۔ اب جب حضرت قاسم کے پاس آئے نا، اس طرف سے حضرت عباس آ رہے ہیں، اس طرف سے حضرت امام حسین آ رہے ہیں، تو لشکر میں بھگدڑ مچی۔ اب جب امام حسین علیہ السلام سرانے پہنچے نا، دیکھا کہ ایک ملعون بیٹھ کر حضرت قاسم کا سر تن سے جدا کرنا چاہ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑھ کر حملہ کیا، اس ملعون کا ہاتھ کٹ کر گرا۔ حضرت قاسم کے سرانے آئے، اتنے زخمی ہو چکے تھے، اتنے زخمی ہو چکے تھے، اتنے زخمی ہو چکے تھے، ہر طرف سے تلواریں تھیں، بھگدڑ مچ چکی تھی۔ اب حضرت قاسم کی جو حالت تھی نا، آخری سانسیں رہ گئی تھی۔ اب جب امام حسین کی خوشبو کو محسوس کیا، آخری ہچکی لی روح پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام خاک پر بیٹھ گئے، قاسم کے لاشے پر بیٹھ کر کہنے لگے، یا بنیا زعلام میں کہا، اے میرے لال تیرے چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے، مگر چچا جب مدد کے لیے پہنچے تو آنے کا کوئی فائدہ نہ رہے۔ لاشے کو جمع کیا، سینے سے لگایا، خیمے کی طرف چلے، خیمے میں جا کر لاشا رکھ دیا گیا۔ دستور یہی تھا نا کہ ہر ماں سب سے پہلے آتی تھی، ام فروا کو لایا جا رہا
ہے. ام فروا کو بلایا جا رہا ہے مگر فروا ابھی تک نہ آئی. بھیجا گیا زینب و ام کلثوم کو. دونوں بیویاں گئی بھابھی کے خیمے میں. اب کیا دیکھا کہ فروا کبھی خیمے کی ایک قنات سے ٹکراتی ہے, کبھی دوسری قنات سے ٹکراتی ہے, کبھی رسے تناب سے ٹکراتی ہے. اب جب پوچھا گیا اے بھابھی جان کیا ہوا, کہا بیویوں کچھ نظر نہیں آتا. آئی قاسم کے لاشے پر ہاتھ کو مس کیا, پروردگارا فروا کی اس قربانی. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ما تمحس